أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سورہ انسان کی دوسری اور تیسری آیت ہماری اس گفتگو کا محور ہے. پروردگار عالم نے اس سورے کا نام انسان رکھا ہے اور اس سورے میں ایک خاندان کی عظمت اور کرامت اور ان کی زندگی کے بہترین شب و روز کا ذکر ہے اور اسی سے انسان کی شناخت کرائی گئی. سورہ انسان یعنی سورہ دہر. سورہ دہر یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں کچھ انسانوں کا ذکر کیا گیا اور اس طرح سے ذکر کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب میں ان سے بہتر کوئی انسان نہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کے سر کے اوپر کرامت کا تاج رکھا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے انسان کو خدا بند عالم کا بہترین عبد بتایا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا بند عالم کی بندگی اور عبدیت کا حق ادا کیا. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے فرشتوں کو اپنے گھروں کا دربان بنایا. یہ وہ ہیں کہ جن کی فضیلتوں نے آسمان زمین پر رہنے کے باوجود آسمان کو اپنے دروازے پر جھکا دیا. زمین پر رہنے کے باوجود آسمانوں کو اپنے دروازے کے اوپر جھکایا. یہی وہ انسان تھے کہ جن کا تذکرہ پروردگار عالم نے سورہ انسان میں کیا. پورا سورہ بعض ذوات مقدسہ سے متعلق ہے کہ جو صنف انسان سے تعلق رکھتے، جنوں کے صنف سے تعلق نہیں رکھتے، فرشتوں کے صنف سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ پروردگار عالم نے انہیں انسانوں کے صنف سے
میں رکھا ہے اور اس کے اندر ان کے وہ فضائل اور وہ کمالات بیان کیے ہیں کہ جو انسان کے لیے فضیلت کا سبب ہے اور انسان کو انسان کہلانے کا حق دیتے ہیں۔ پروردگار عالم کنہیں انسان کہتا ہے؟ جو پروردگار عالم کو پہچانتے ہیں۔ انسان وہی ہے جو اپنے خلق کرنے والے کو پہچانے، انسان وہی ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت رکھتا، انسان وہی ہے جو اپنے خالق کی بارگاہ میں سر جھکاتا، انسان وہی ہے جو اپنے رازق کی رزق کو حاصل کرنے کے بعد شکر خدا ادا کرتا ہو، انسان وہی ہے کہ جو معرفت خدا حاصل کرنے کے بعد معراج کی منزلیں طے کرتا ہو، اور جب معراج کی منزلوں کے اوپر آئے تو اپنے آپ کو رسول کہلوانا پسند نہ کرے، نبی کہلوانا پسند نہ کرے، بلکہ عبد کہلوانا پسند کرے، اور وہ خود یہ فرمائے کہ مجھے عطا کیے جانے والے القاب میں جو سب سے پیارا مجھے لقب لگتا ہے خداوند عالم کی طرف سے عطا کیا ہوا، وہ عبد ہے۔ رحمت للعالمین پسند نہیں، صاحب خلق عظیم پسند نہیں، مختار کائنات پسند نہیں، حبیب کبریا پسند نہیں، جو پسند ہے تو عبد پسند ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ سارے القاب حمد و ثنا کے ہیں، ان سے کوئی عزت بڑھائی جاتی ہے، لیکن وہ لقب کہ جو پروردگار عالم اس طرح سے عطا کر دے کہ اپنی بارگاہ میں ذلیل بنائے اور دوسروں کی نگاہ میں معتبر بنا دے، جو خدا کی بارگاہ میں ذلیل ہو، عبد محض ہو جائے، تنہا عبد، سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کے اوپر ناز کرے وہ، اس کے اوپر فخر کرے وہ۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے، اور دیکھیے یہ تو کمال ہے، کمال یہ ہے کہ انسان کے سلسلے میں جو سورہ قرآن کریم میں آیا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہیں ہے، اس میں ان کی ذات نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ اہل بیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کو بھی شامل کیا ہے، اور اسی شمولیت کی بنیاد کے اوپر پنجتن ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن جہاں انسان، سورہ انسان کے نزول کی منزل آتی ہے، پروردگار عالم اس عدد کو اتنا پسند کرتا ہے کہ رسول اگر اپنے کو جدا بھی کر لیں تو ایک پانچویں صنف جو ہے جناب فضہ کی شکل میں داخل کر دی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ جناب فضہ آ جاتی ہیں، اور جناب فضہ، اور عجیب چیز ہے کہ انسان کی اس انسانیت کو اس کے اندر اجاگر کیا گیا ہے کہ جہاں انسان کے یہاں غرض نہیں پائی جاتی، غرض نہیں پائی جاتی، یہ پوری زندگی اپنی بے غرض جیتا ہے۔ انسان وہ ہے جو اپنی پوری زندگی بے غرض جیتا ہے، اپنے لیے نہیں جیتا، دوسروں کے لیے جیتا ہے، کوئی اپنی غرض نہیں رکھتا، دوسروں کے کام آنے والی کیفیت میں سانسیں لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے ہاں تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ اس کی محبت، اس کی کرامت ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی قربت ہے، جو اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے، اس کا کرم ہے جو اس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان عام نگاہوں سے ایسا ہے کہ کھاتا ہے، اور انسان جب بے غرض ہوتا ہے
تو کھاتا بعد میں ہے، کھلاتا پہلے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ جائیے کہیں اہل بیت کے کھانے کا تذکرہ نہیں ہے، کہیں بھی اہل بیت کے کھانے کا تذکرہ نہیں۔ پورا قرآن، یہ ادعا ہے میرا، پورا قرآن دیکھ جائیے کہیں اہل بیت کے کھانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں انسان، سورہ انسان کے اندر یہ اعلان ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ کھلاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں۔ کہیں بھی پورے قرآن میں اہل بیت کے کھانے کا ذکر نہیں ہے، عام انسانوں کا ذکر ہے نا۔ تو یأکلون ویطعمون، یأکلون کھاتے ہیں، لیکن یطعمون کھلاتے ہیں صرف ایک جگہ کے اوپر، اور وہ ہے سورہ انسان میں، کہ جہاں پر اہل بیت کے اس ایثار کا اور اس فداکاری کا اور اس مواسات کا ذکر ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ بھوکے رہ جاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، بھوکے رہ جاتے ہیں اور کھلاتے ہیں۔ یہاں یہ شان کیا ہے؟ بس یہ فرق جو ہے اس بندے میں اور اس پروردگار میں کہ وہ جسم سے مبرہ ہے، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عبادت شروع کر دے جس میں کھانا ہی نہ ہو، کھلانا ہو، کھانا نہ ہو، یعنی اتنی دیر کے لیے وہ روزے سے رہے، توجہ ہے میری طرف، روزے سے رہے اور روزے سے رہنے کے باوجود کھلا دے، نہ کھائے، تو اب یہ شان الوہیت ہے کہ نہیں؟ تو اب اگر بندہ ہو کر کے اس کے اندر شان الوہیت پیدا ہو جائے تو اس بندے میں کیا رونق ہوگی اور کیا اس کی کرامت ہوگی۔ اگر یوں ہی وہ کھلا دے بھوکا رہ کے تو یہ ایک درجہ ہے، لیکن اگر روزہ رکھ کے دوسروں کو کھلائے اور وہ بھی اللہ کی محبت میں، تو اب درجے بلند ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم کھلا رہے ہیں کھاتے نہیں، کام کھلا بھی رہے ہیں کھاتے بھی نہیں ہیں اور اس کی محبت میں کھلا رہے ہیں، اس کی محبت میں کھلا رہے ہیں۔ تب درجات کتنے عالی ہو گئے، کتنا سرفراز ہوا انسان، کتنا باکمال ہوا انسان۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل پروردگار۔ میں کل ایک گفتگو میں نے جو اس سلسلے کی چھیڑی تھی کہ انسان کو پروردگار عالم نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جو ہے اسے سمیع اور بصیر بنائے، خود اس کی صفت ہے سمیع اور بصیر، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی ہے جو سمیع اور بصیر۔ پروردگار عالم نے انسان کو بھی فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی کیا مطلب؟ صفت پروردگار اس کے اندر آ گئی اور خدا بند عالم اسے عطا کرنے والا ہے۔ اب آپ پہچانیے اپنے منزلت کو اور اپنے شرف کو کہ پروردگار میں جو اس کی ذاتی صفت تھی وہ ذاتی صفت اس نے آپ کے اندر پیدا کی۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اسے سمیع بھی بنایا ہے، اسے بصیر بھی بنایا ہے۔ دیکھنا عام دیکھنا، دل کی نگاہ سے دیکھنا خاص دیکھنا ہے، سننا عام سننا ہے، دل کی نگاہ سے سننا، دل کے کانوں سے سننا یہ خاص سننا ہے۔ ہمارے اندر پروردگار عالم نے 4 آنکھیں اور 4 کان بنائے ہیں، ایک وہ کان جو ظاہری ہیں، ایک وہ کان جو باطنی ہیں۔ باطن کی صدائیں بھی انسان سنتا ہے اور سن سکتا ہے بشرطے کہ اپنے آپ کو خالص بنا لے، اور باطن کی نگاہوں سے بھی دیکھ سکتا ہے بشرطے کہ اپنے آپ کو خالص بنا لے، یعنی نگاہیں بھی باوضو ہو جائیں
اور کان بھی طہارت والے ہو جائیں تو باطن کی آواز سنی بھی جا سکتی ہے اور باطن کی نگاہوں سے دیکھا بھی جا سکتا ہے. یہ چیز ایسی ہے کہ جو پروردگار عالم نے تمام مخلوقات میں صرف اور صرف انسان کو عطا کی ہے، کسی اور کو عطا نہیں کیا. عطا جنوں کو بھی عطا نہیں کی، حتیٰ فرشتوں کو بھی عطا نہیں کی، انسان کو عطا کی. فجعلناہو، یہ فجعلناہو کی تاکید بتا رہی ہے کہ تنہا انسان یہ شرف رکھتا ہے کہ وہ سمیع بھی بنایا گیا ہے اور بصیر بھی بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے اختیار دے دیا گیا ہے. اگر سمیع و بصیر نہ بناتا تو اختیار نہ دیتا، مجبور رکھتا. تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. آیا ہم اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو کہ پروردگار عالم نے ہمارے اوپر جو دین لاد دیا ہے وہ اس لیے لاد دیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے ورنہ جہنم میں چلے جائیں؟ آیا جہنم میں خدا ہم کو بھیجتا ہے یا ہم خود جہنم میں جاتے ہیں؟ خدا جہنم میں ہم کو بھیجتا ہے یا ہم خود جاتے ہیں؟ آیا جنت میں خدا ہم کو بھیجتا ہے یا ہم خود جاتے ہیں؟ یہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ہی ہے وہ کہ ہمارا عمل جنت بنتا ہے، ہم ہی ہے وہ کہ ہمارا عمل جہنم بنتا ہے. تجسم اعمال کا عقیدہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. نماز یہاں ارکان کا نام ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جب قبر میں جاؤ گے تو وہاں ایک بہترین ہمدرد اور ہمدم تمہارا ہوگا. تم اس سے پوچھو گے کہ تم ہو کون جو ہماری تنہائی کو دور کرنے کے لیے آئے ہو، تو وہاں سے آواز آئے گی، وہ دوست ہمارا کہے گا تمہیں نہیں معلوم جو نمازیں تم پڑھ رہے تھے خداوند عالم نے اسے بہترین شکل عطا کر دی ہے اور تمہارے پاس تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے. تو نماز کی ظاہری شکل رکوع اور سجود ہے، نماز کی باطنی شکل قبر کا مونس و ہمدم ہے. روزے کی ظاہری شکل فاقہ کرنا ہے، روزے کی باطنی شکل قبر کا مونس تنہائی ہے. سمجھ رہے؟ حج کی ظاہری شکل طواف کعبہ ہے، حج کی باطنی شکل بہترین دوست ہے جو قبر میں آئے گا، ہے نا؟ اہل بیت کی محبت ظاہری شکل میں ہمارے سامنے ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں پنجتن پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن اس کی باطنی شکل کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ 6 صورتیں قبر کے اندر مومن کے تشریف لائیں گی. جب قبر بند کر دی جائے گی، جب دنیا والے چھوڑ کر چلے جائیں گے، جب انسان کا رشتہ دوسرے انسانوں سے ٹوٹ جائے گا، جب باپ اور بیٹے کا تعلق ختم ہو جائے گا، جب بھائی بھائی کا تعلق ختم ہو جائے گا، جب عزیز عزیز کا تعلق ختم ہو جائے گا، آخری موقع کے اوپر ایک ایک مٹھی یا 2 مٹھی مٹی ڈال کر کے اپنے فریضے کو ادا کر کے سب چلے جائیں گے تو ہمارا عمل ہوگا اور ہم ہوں گے، اور وہی عمل ہمارے قبر میں کام آئے گا. اگر ہم نے عبادت کی ہے تو وہ ہمارے بہترین دوست تشریف لائیں گے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 6 شخصیتیں آئیں گی اور مومن کے چاروں طرف بیٹھیں گے. یا اگر کوئی ہمارا دوست تنہائی میں اکیلا آ جائے تو وہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. جائے کہ 5-6 افراد آ جائیں اور ہمارا دل بہلانا شروع کریں، ہماری طبیعت بہلانا شروع کریں، اور یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آئیں کہ چائے پی کے چلے جائیں، یہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے. جب تک برزخ میں آپ رہیے گا اور جب محشر میں اٹھائے جائیے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب تک آپ برزخ میں رہیے گا 5,000 10,000 30,000 40,000 50,000 سال، جب تک برزخ میں رہیے گا یا آپ کے ہمدم ہے یا آپ کے ہمدرد ہیں یا آپ کے مونس تنہائی ہے آپ کے ساتھ. اور جب آپ قبر سے اٹھائے جائیے گا تو تنہا اٹھائے نہ جائیے گا، یہ نماز بھی آپ کے ساتھ، یہ روزہ بھی آپ کے ساتھ،
تو یہ سارے ہمدرد ہیں، یہ سارے ہمدم ہیں صادق آل محمد کی زبان میں۔ بار بار آپ نے سنا ہوا یہ واقعہ، اور یہ حدیث جو ہے روایت بہت ہی معتبر روایت ہے صحیح روایتوں میں، کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ ان کے پاس تشریف لائے ہیں، یہ بندہ مومن، یہ علی کے چاہنے والے، یہ حسین کے ماتمدار، سمجھ رہے ہیں، یہ انتہائی مومن، نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، خمس ادا کرنے والے، یہ ایسی شخصیت، ان کے پاس جو آپ آئے، آپ کون ہیں؟ کہا میں نماز ہوں اس کی۔ وہاں وہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ نے ہماری شکل میں اس کا دوست بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں روزہ ہوں۔ اس نے خالص نیت سے روزہ رکھا تھا۔ خدا بند عالم نے ایک بہترین شکل کا جوان اس کی قبر میں اس کے رنجیدہ دل کو خوش کرنے کے لیے۔ آپ کون ہیں؟ میں حج ہوں۔ ایک سے ایک نورانی شخصیت ہے۔ وہ جو سرہانے بیٹھا ہوگا، سرانے بیٹھنے والا کیا کرتا ہے؟ سر کو اپنے زانوں پہ رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ نورانی، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ، یعنی ان کو نماز اور روزے اور حج وغیرہ جو شکل مجسم ہو گئی ہے، ان کو حیرت ہو رہی ہے اس کے نور سے، اس کی نورانیت سے حیرت ہو رہی ہے۔ آپ کون ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم؟ ہم ہی تو وہ ہیں کہ جس نے نماز کو نماز بنا دیا، جس نے روزے کو روزہ بنا دیا، جس نے حج کو حج بنا دیا، جس نے زکوٰۃ کو زکوٰۃ بنا دیا، جس نے خمس کو خمس بنا دیا۔ ہم ہی وہ ہیں۔ کہا کون ہیں آپ؟ کہا ہم ولایت اہل بیت علیہ السلام۔ پڑھنا کچھ اور تھا، میں کچھ اور رہا ہوں۔ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان، اب آپ دیکھیے کہ یہ انسان واقعی اگر انسان ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ خدا کے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے؟ خدا کی پسندیدہ مخلوق کا نام ہے انسان۔ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، تو اب یہ جو ہم سے کہا گیا ہے کہ میاں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اوپر جبر کیا جا رہا ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں با اختیار بنایا ہے، ہمارے ہاتھ سے اختیار نہیں چھینا۔ دو چیزیں ہیں کہ جہاں جبر پورے طور سے نمایاں ہے۔ پہلی منزل ولادت کی، دوسری منزل موت کی۔ بیچ کا عرصہ جو ہے وہ آپ جب چلنے پھرنے کے لائق ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں، تو آپ کے اختیار میں دیا جاتا ہے خدا کو۔ یہاں بھی رزق آپ کے اختیار میں نہیں دیا جاتا ہے، خدا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ یہاں آپ مجبور ہیں، یہاں آپ مجبور ہیں۔ وہ جو آپ کی مرضی ہوگی وہ کھائیں گے، یہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ جو آپ کی مرضی ہوگی وہی پہنیں گے، یہ ہمیشہ ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ نہ سوچئے کہ پروردگار عالم نے یا مکمل مختار آپ کو بنایا ہے یا مکمل جبر کی منزل میں رکھا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں امر بین الامرین، تمہاری زندگی دو امروں کے درمیان کی زندگی، دو جبر کے درمیان اختیار کی زندگی کا نام ہے انسان۔ صلوات پڑھیں محمد و آل دو جبر کے درمیان اختیار کی زندگی کا نام ہے انسان۔ ذرا سا آپ کو خوش بھی کر دینا چاہتا ہوں، ہمارا اور آپ کا مولا 9 سال کا ہے، 9 سال کا۔ دیکھیے ہر آدمی کو اختیار ہے جو کچھ بھی کہنا چاہے کہے۔ ایک عیسائی عالم جو ہے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، پیغمبر کے سلسلے میں معلوم ہے اسے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، توحید کے لیے وہ غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے۔
غلط پروپیگنڈا کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو توحید سے دور کرے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ لوگ اکٹھا ہوئے کہ صاحب بہت بڑا عالم ہے، اس سے کچھ معلومات حاصل کریں. تو اس نے کہا کہ اللہ، یہ چھوٹے سے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہمارے. مولانا نے کہا گنتی گن، گنتی گن. جی دیکھیے ایسا ہے کہ جب بہت بڑا عالم کوئی آ جاتا ہے اور وہ بھی علی جیسے عالم کے سامنے، تو مولا کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس سے گنتی گنوانے لگتا ہے، گنتی گنوانے لگتا ہے. تو گنتی گنوائی، گن. اس نے کہا کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آپ الٹی گنتی گن، الٹی گنتی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اس نے کہا یہ ایک اگر اللہ ہے تو اس کے پہلے کون تھا؟ اس کا سوال یہ تھا. مولانا نے کہا یہ بتا اس ایک کے پہلے کیا ہے، اس ایک کے پہلے کیا ہے؟ اب وہ جو ہے وہ حیران پریشان ہے، اس نے تو توحید ثابت کر دی. یہ بتاؤ اللہ ہے کہاں؟ مولا کائنات چراغ لے کر کے آئے، کہا یہ بتا دے کہ اس کی روشنی کدھر کدھر ہے. اس کی روشنی تو چاروں طرف ہے. کہا اللہ کسی ایک رخ کے اوپر نہیں ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاروں طرف ہے، ہر طرف ہے اس کے جلوے، ہر طرف اس کے جلوے. تیسرا سوال اس نے کیا تھا کوئی یہ ہم کو بتا دے، سلوات پڑھیں محمد والے. اس کا عقیدہ یہی تھا نا، عیسائی تھا، لہٰذا وہ 3 خداؤں کو تسلیم کرتا تھا. تو ایک کے بارے میں تو ثابت کر دیا. جہاد کے لیے کہ خداوند عالم کدھر ہے وہ بھی ثابت کر دیا. اب تیسری بات کہ اس وقت بتاؤ کہ اللہ کر کیا رہا، بتاؤ اس وقت اللہ کر کیا رہا. مولا کائنات مسکرائے. آپ نے فرمایا اس وقت پروردگار عالم میرا خدا ایک 9 سال کے بچے سے ایک عیسائی عالم کو ذلیل کرا رہا. صلوات پڑھیں محمد والے. اور دیکھیے علی والے ہیں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. معمولی سی چیز ہے، امیر المومنین نے اس طرح سے اسے لاجواب کر دیا. خیر یہ تو چیز ہے. میں عرض کیا کر رہا تھا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمیں صاحب اختیار بنایا ہے بعض جہت سے، اور اکثر جگہوں کے اوپر ہمیں مجبور بنایا ہے. نہ ہم اپنے سے پیدا ہو سکتے ہیں، نہ ہم اپنے سے مر سکتے ہیں، ہے نا. لیکن جب پیدا ہوں تو اگر اسی وقت حمد پروردگار کریں تو خداوند عالم حیات بالیدہ کر دیتا ہے. اور اگر موت آئے تو اس وقت یہ کہیں فزت ورب الکعبہ تو خداوند عالم جاوید بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں. ہم صاحب اختیار نہیں. اب یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب نماز بھی رکھ دی گئی ہے اور روزہ بھی رکھ دیا گیا ہے اور حج بھی کیا گیا ہے، رکھ دیا گیا ہے اور خمس بھی نکالنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. بڑی مشکل ہے، بہت پریشانی ہے. ہم مجبور ہیں اس میدان میں. نہیں کریں گے تو جہنم کے حوالے کر دیا جائے. پروردگار عالم فرماتا ہے ہم نے تم سے یہ نہیں کہا ہے کہ تم جب تک نماز نہیں پڑھو گے کھانا نہیں دیں گے. اگر جبر کی منزل ہوتی تو یہی نتیجہ ہوتا.
کہ نماز نہ پڑھو گے تو کھانا نہ دے گی، ہے نا؟ لیکن کمال اختیار پروردگار عالم کا یہ ہے کہ جو فرعون بن کے خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اسے بھی غذا دیتا ہے۔ یہ اس کے انسان کے لیے اس کے اختیار کی منزل ہے، انسان کے لیے اس کے اختیار کی منزل کہ اس نے کتنا مختار بنایا۔ تم اپنے لیے جنت بنانا چاہو یا حاصل کرنا چاہو تو یہ چیزیں ہیں، ان کے اوپر عمل کرو۔ تم اگر اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کی مخالفت کرو، اپنے آپ جہنم میں چلے جاؤ، اپنے آپ جہنم میں چلے جاؤ۔ جھوٹ بولو تو خود ہی ایک شعلہ بھڑک اٹھے گا، نیکی کرو تو جنت میں خود ہی ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ کتنی روایتیں ہیں اس سلسلے میں، آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے باغوں میں درخت لگائے جاتے ہیں، نیک کام۔ اور جب بھی کوئی انسان کسی برے کام میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ سارے درخت جو ہے وہ جل جاتے ہیں۔ آپ ہی اپنے لیے بہشت بنا سکتے ہیں، جنت بنا سکتے ہیں، آپ ہی اپنے لیے جہنم بنا سکتے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں کیوں بیچ میں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس نے آپ کو اپنے سے قریب بنایا ہے، اتنا قریب کیا ہے کہ جسمانی اعتبار سے کہہ دیا کہ میں رگ گردن سے قریب ہوں، روحانی اعتبار سے کہہ دیا ہے کہ میری روح ہے جو تمہارے اندر ہے نا؟ اب ان دونوں کیفیتوں میں خداوند عالم نے ابتدائی سے ہمیں اپنے سے قریب رکھا ہے۔ ہمارا عمل ہے جو خدا سے ہمیں دور کر دیتا ہے، ہمارا ہی عمل ہے جو خدا سے ہمیں قریب کر دیتا ہے۔ تو اب اس عمل کو دیکھیے کہ ہماری روح چاہتی ہے کہ ہم خدا سے قریب رہیں، اس لیے کہ اس کی ہے، یہ روح جو ہے اس کی طرف منسوب ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ ہم خدا سے قریب رہیں۔ تو اب کون سا عمل اختیار کریں گے کہ جو خدا سے ہمیں قریب کرتا چلا جائے؟ جتنے عمل ہیں جو اہل بیت نے ہمیں تعلیم کیے ہیں ان میں ارادہ کیجئے، تو اس ارادے کے بغیر وہ عمل مکمل نہیں ہوگا، پہلے ارادہ کرنا پڑے گا۔ اور جب بھی ارادہ کیجئے گا، نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے نیت کرنا پڑے گی، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ۔ تو آپ کا اپنا اختیار ہے کہ آپ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ جتنی عبادت کرتے جائیے گا اور اپنے دل سے یہ کہتے جائیے گا ہم قرب خدا حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا اپنے سے قریب کرتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل خداوند عالم کی ذات ہے، وہ یہ چاہتی ہی نہیں۔ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ جو ہے اس کو کس طرح سے پروان چڑھائیں؟ آپ جو پروان چڑھائیں گے تو پہلی منزل تو یہی ہے کہ جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے لائق رہی ہے تو آپ گود میں لیے میں، کیوں چل پھر نہیں سکتا، آپ اسے اٹھائے پھرتے۔ باپ اٹھا کے تھک جاتا ہے تو ماں اٹھا لیتی ہے یا لٹا دیتی ہے، بہلانے کی منزل آتی ہے پھر اٹھا لیتی ہے، غذا دینے کی منزل آتی ہے، بات کرنے کی منزل آتی ہے پھر اٹھا لیتی ہے ماں۔ باپ بہلاتا ہے، ماں بہلاتی ہے، کتنے دن تک؟ کتنے دن تک؟ جب تک وہ چلنے کے لائق نہ ہو جائے، ہے نا؟ تو آپ وہ چلنے کے لائق ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، آپ اٹھائے رہیے 5 سال تک، 6 سال تک، 7 سال تک، 8 سال تک اٹھائے رہیے۔ اب وہ 8 سال کے بعد آپ جب زمین کے اوپر اسے کھڑا کرنے کی کوشش کیجئے گا تو کھڑا ہوگا؟ توجہ ہے میری طرف؟ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے پیروں میں طاقت آ رہی تھی اس وقت آپ نے اسے کھڑا نہیں کیا۔ توجہ ہے میری طرف؟ اس وقت آپ نے اسے کھڑا نہیں کیا، اور اس وقت آپ نے اسے انگلی پکڑ کے چلنا نہیں سکھایا۔ محبت کس میں ہے؟ بچے کی محبت کس عمل میں ہے؟
اس عمل میں آپ کے بچے کی محبت ہے آپ سے کہ آپ 5 6 7 سال تک اسے گودیوں میں لیے پھرتے رہیے، یا محبت اس میں ہے کہ جب وہ 1.5 سال کا ہو جائے تو اسے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھائیے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھائیے، یعنی اسے صاحب اختیار بناتے رہیے۔ تو اب صاحب اختیار بنانے کے لیے اسے انگلی چاہیے کہ وہ پکڑے، ایک فورس چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ چل سکے، اور جتنا یہ فورس عملی طور سے ڈھلتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے قدموں میں جان آتی چلی جائے گی۔ خدا ہمیں جن چیزوں کی اس بچے کو قدموں پہ مضبوط طریقے سے کھڑا ہونے اور چلانے کی ضرورت ہے، خدا ہماری زندگی کے لیے بھی ایسے ہی وسائل فراہم کرتا ہے کہ جب ہم چلنے کے لائق ہو جائیں، جب بولنے کے لائق ہو جائیں، جب فکر کرنے کے لائق ہو جائیں، جب شعور کے لائق ہو جائیں، تو کچھ ایسی چیز ہم دے دیں تاکہ یہ بلوا معنوی اعتبار سے پروان چڑھتا چلا جائے، ترقی کرتا چلا جائے۔ اگر ہم نہ دیں گے تو یہ منمانی کرے گا، تو جو منمانی کرے گا وہ گمراہ ہو سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، بہک سکتا ہے۔ یہ بہکنے نہ پائے، بھٹکنے نہ پائے، گمراہ نہ ہونے پائے، پہلے ہی سے ہم نے بتا دیا، جیسے ہی شعور بیدار ہوا ویسے ہی عبادت کی طرف لگا دیا۔ آپ ہی کا بچہ ہے، آپ کو بہت تکلیف ہے، بیمار پڑ گیا آپ کا بچہ، اب اس میں ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ گولیاں دیجئے، یہ کڑوی ہیں، یہ خاص مرض ہے، یہ کڑوی گولیاں اس کے اندر اس کے لیے مفید ہوں گی۔ آپ نے کہا یہ بچہ میرا ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، کڑوی گولی کیسے دوں گا اس کو؟ کڑوی گولی اسے کیسے دوں؟ کس طرح سے کڑوی گولیاں ایسے کھلاؤں؟ نہیں کھلاؤں گا۔ ڈاکٹر نے دیا ہے تو کیا ہوا؟ تو اب یہ جو ہے بغیر اس کڑوی گولی کے تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا، بیمار پہ بیمار پڑتا چلا جا رہا ہے، اور یہ کڑوی گولی جو ہے آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، کون سی محبت ہے آپ کی؟ کون سی محبت ہے آپ کی؟ یا آپ اپنے بچے سے محبت کر رہے ہیں یا دشمنی کر رہے ہیں؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا رونا برداشت کر لیجئے، اور گناہوں سے محفوظ رکھیے۔ یہ کڑوی گولی کیا ہے؟ گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ جتنا آپ گناہوں سے محفوظ رکھتے جائیں گے اتنا ہی اس کا دل پاکیزہ رہے گا، جتنا اس کا دل پاکیزہ رہے گا اتنا ہی وہ بہکنے نہ پائے گا، صراط مستقیم پر چلے گا۔ جتنا دل پاکیزہ ہوگا اتنا ہی نور کی تابانی قلب میں ہوگی، اور اس نور کو کہتے ہیں ولائے محمد و آل محمد۔ سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں یہ ولائے محمد و آل محمد ہم سمجھتے ہیں کوئی معمولی چیز ہے، پہچانا ہی نہیں ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہم اپنے سے جو بھی چاہے کر لیں، جیسے بھی چاہے نام لے لیں اہل بیت کا، ہماری مرضی، آپ کی مرضی کچھ ہے ہی نہیں۔ محبت ویسے کیجئے جیسے خدا چاہتا ہے، ویسے کیجئے جیسے خدا چاہتا ہے۔ اخلاص تلاش کیجئے اپنے وجود میں، جب تک اپنے وجود میں اخلاص نہیں تلاش کیجئے گا، اور اخلاص کی بنیاد پر جب تک آپ محبت نہ کیجئے گا، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے غرض مندی کی بنیاد کے اوپر، حتیٰ مجلسیں بھی آپ کیجئے جیسے کہ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، مجلسیں بھی آپ کیجئے، ان مجلسوں میں بھی اخلاص کو باقی رکھیے۔ اگر آپ نے اخلاص باقی نہیں رکھا تو بڑی سے بڑی آپ مجلس کر ڈالیے، آپ کو کوئی اجر نہیں ملنے والا، کوئی اجر نہیں ملنے والا جی۔ اور آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مجلسیں امام حسین کے بجائے بریانی کی مجلسیں ہو گئی ہے نا، کھچڑے کی مجلسیں ہو گئی، شیرمال کی مجلسیں ہو گئی ہے نا، حسین کی مجلسیں نہیں۔
ہماری مجلس میں اتنے لوگ آئے تھے, اتنا تبرک تقسیم ہوا, ان کی مجلس میں تو کم لوگ آئے. یا تم کو اس سے کیا غرض ہے, تم کو اس سے کیا غرض ہے؟ تم نے فرش اعضا بچھایا, اگر اخلاص کی بنیاد کے اوپر بچھا لیا ہے فرش اعضا, تو یہ سمجھ لو کہ وہ نورانی شخصیتیں آ کے رہیں. میری زندگی میں زندہ ایک شخص, قوم کی زندگی میں تقریباً 32 سال 35 سال ہو گئے مجھے, آغائے علی اکبر کوثری جنہیں میں نے دیکھا ہے, اور جو بڑے بڑے علماء کے یہاں مجلسیں پڑھا کرتے تھے, روزے خوانی کرتے تھے, طولانی مجلسیں نہیں, صرف روزے خوانی, اور بہت مقبول تھے. ان کا روزہ جو تھا, ان کی مجلس جو تھی, بہت گریا ہوتا تھا. خاص طور سے امام خمینی کی مجلسوں میں جو ہے وہ ضرور آتے تھے اور پڑھتے تھے باقاعدہ. جب ان کے بڑے بیٹے کو شہید کر دیا گیا تھا, سید مصطفیٰ خمینی کو, تو امام کے لیے وہ نجف میں تھے, امام آغا کوثری کو قوم سے بلایا گیا تھا کہ بھی یہ رلا سکتے. وہ بار بار مسائل پہ مسائل پڑھ رہے, یہ رو ہی نہیں رہے. انہوں نے بدلا, موضوع بدلا, جناب علی اکبر کے مسائل شروع کر دیے. جیسے ہی جناب علی اکبر کے مسائل شروع کیے, ویسے ہی آغا خمینی نے زار قطار رونا شروع کیا. تو لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اولاد کا غم ہماری نظر میں اہمیت نہیں رکھتا اہل بیت کے سامنے. یہی آغا کوثری بیان کرتے ہیں. ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے, 8-10 سال پہلے. میں نے ان کو دیکھا ہے باقاعدہ, اور میں بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 1 سال کا واقعہ یہ ہوا کہ میں عاشور کا دن تھا, اور میرے بہت سے وعدے تھے, یہاں بھی پڑھنا ہے, وہاں بھی پڑھنا ہے, وہاں بھی پڑھنا ہے. کئی مجلسیں مجھے پڑھنی تھی. میں مجلس پڑھنے کے لیے ایک صاحب کے یہاں سے مجلس پڑھ کر کے جا رہا تھا, تو محلے ہی میں کچھ بچوں نے اپنی مجلس رکھی تھی, چھوٹے چھوٹے بچوں نے مجلس رکھی تھی. اس میں سے ایک بچی مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آئی اور کہنے لگی, آغا آپ بڑے بڑے لوگوں میں مجلس پڑھتے ہیں, یہ میرے سامنے میں نے ان کو دیکھا ہے, ان سے میں نقل کر رہا ہوں. ان کا انتقال ہو گیا, لیکن میں براہ راست یہ نقل کر رہا ہوں آپ سے, اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا یہ واقعہ. آپ میری مجلس پڑھ لیجیے. کہنے میرا وعدہ ہے, فلاں جگہ فلاں صاحب کے یہاں اور فلاں بزرگ کے یہاں اور فلاں عالم کے یہاں میں پڑھنا ہے. کہا ہماری مجلس میں چھوٹی سی مجلس ہم لوگ کر رہے ہیں, بچے پڑھ دیجیے. کہا نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں. یہ سننا تھا کہ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ, وہ رونے لگی, تو میرا دل پسیج گیا. کہا ٹھیک ہے پڑھتا ہوں, لیکن 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں. وہ لے کر کے گئی, ان کی رہنمائی کی. چھوٹے سے مکان میں فرش جو بالکل ہی سادہ فرش بچھا ہوا تھا, نہ کوئی اہتمام تھا, وہاں ان کو بٹھایا. ایک ذرا سا اونچی سی جگہ ان کے لیے بنائی. انہوں نے بھی کہا کہ ان بچوں کا دل رکھنے کے لیے ہم کچھ فضائل کچھ مسائل 2-2 منٹ کے پڑھ دیتے ہیں. پڑھے انہوں نے. پڑھ کر کے جیسے ہی نکلنے لگے تو اس بچی نے کہا, سارے بچوں نے کہا کہ آپ کو بغیر چائے پیے نہیں جانا, چائے پیجئے اس کے بعد جائیے, کم از کم ہمارے ہاتھ سے چائے پی لیں. چائے آئی, آغا کوثری نے دیکھا یہ چائے ٹھنڈی ہے, یہ چائے بھی ٹھنڈی ہے. منہ انہوں نے بچھایا, بگاڑا, اور بچوں کی نظر بچا کر کے پیچھے پھینک دیا. چلے گئے. دن بھر مجلس پڑھی, دن بھر ہم مجلسیں کر رہے ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر یہاں بنایا ہے ہم نے, ہے نا. یہ اکثر سونا ہونے لگا ہے. وجہ کیا ہے؟ لوگ اپنے نام کے لیے گھروں میں مجلسیں کرنے لگے. بی بی کا گھر یہاں, لیکن بی بی آتی ہیں, ہر جگہ آتی ہیں. کوشش یہ کیجئے کہ جو امام کے نام سے گھر منسوب ہے اسے 12 رونق بنائیے. جو گھر امام کے نام سے منسوب ہے اسے 12 رونق بنائیے. میں پیغام دے چکا, آگے بیان جائے. اور وہ یہ ہے کہ آغا کوثری نے دن بھر مجلس پڑھی, تھک گئے, آ کے سوئے.
جب سوئے تو فوراً ہی جیسے ہی نیند آئی خواب میں دیکھا کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خود بیان کیا ہے، انہوں نے خود بیان کیا، شہزادی تشریف لائی، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، کہا تمہاری آج کی جتنی مجلسیں ہیں کوئی ایک مجلس میں نے قبول نہیں کی سوائے ایک مجلس کے جو بچوں کے لیے تم نے مجلس پڑھی تھی، وہی مجلس میں نے قبول کی، کوئی اور مجلس قبول نہیں کی، اس لیے کہ تم وہاں نام و نمود کے لیے پڑھنے جا رہے ہو، اور یہاں تم نے اپنے قلب کے اوپر، اپنے دل کے اوپر جبر و اکراه کر کے بچوں کا دل بہلانے کے لیے کہ جنہوں نے خلوص کے ساتھ میرے لال کی مجلس منعقد کی، تم نے بدلی کے ساتھ مجلس پڑھی، وہی مجلس تمہاری میری نظر میں قابل قبول ہے، وہی میں نے اسے قبول کیا، اور یہ جو تم نے چائے پھینکی تھی، چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، تم نے چائے پھینک دی تھی، تمہیں معلوم ہے وہ کس نے بنائی تھی؟ میں نے بنائی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی، اس لیے کہ مجھے ان بچوں کی قلب کی پاکیزگی کا احساس تھا کہ ان کا دل میرے لال کے غم میں کس قدر تپا ہے، میں آئی تھی ان بچوں کی مدد کرنے کے لیے آئی، اور ان بچوں کے لیے میں نے تبرک کے لیے طور کے اوپر چائے بنائی تھی، تمہارے پاس بھیج دی، تم نے ٹھنڈی سمجھ کے اسے پھینک دیا۔ دیکھیں یہ ظاہر اور باطن کی دنیا ہے جو اسی دنیا کا ہے، اس دنیا کا ظاہر بھی ایک ہے اور باطن بھی ایک ہے، ہم اپنے ظاہر کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، لیکن اس کا باطن کچھ اور ہوتا ہے، باطن اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ بی بی آپ آئیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی مجلس میں آئیں، یقین ہے مجھے جب سکینہ تماچے کھا رہی ہوگی اس جب سکینہ تماچے کھا رہی ہوگی یقیناً آپ اس وقت آئی ہوں، تو عجب نہیں کہ شہزادی یہ جواب دیں، اے مجلس حسین پڑھنے والے کا تجھے معلوم نہیں، جب قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تو اس موقع کے اوپر میرے لال کا سر جو خونی کے نیزے کے اوپر تھا زمین میں گڑ گیا تھا، اس کا کیا سبب تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ میرے لال حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ قافلے سے چھوٹ گئی تھی، اونٹ سے گر کر کے بیابان میں رہ گئی تھی، یہ خولی کا نیزہ زمین میں گڑ گیا، اور جب نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو شب تازیانہ لے کر کے سید سجاد کے پاس، سید سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر کیوں آگے نہیں بڑھا؟ کٹے ہوئے سر سے یہ آواز آئی، اے میرے لال میرے سینے پر سونے والی سکینہ اونٹ کی پیٹھ سے گر کر قافلے سے چھوٹ کے رہ گئی ہے، یہ سننا تھا۔ جناب زینب اتری، جناب زینب قافلے سے پیچھے روانہ ہوئی، سید سجاد بھی قافلے سے پیچھے روانہ ہوئے، کچھ دور جانے کے بعد دیکھا ایک درخت کے سائے میں ایک نقاب پوش بی بی بیٹھی ہوئی، اور ان کی آغوش میں حسین کی بچی سکینہ سکون سے سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے۔ جناب زینب قریب پہنچی، اے بی بی بڑا شکریہ آپ کا، اس عالم غربت میں اس یتیمہ پر رحم کرنے والا کوئی تو ملا، تماچے کھاتے کھاتے اس کی حالت زار بہت خراب ہو گئی ہے، لیکن آپ کی آغوش میں اسے نیند آ گئی ہے، اسے سکون مل گیا ہے، ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیے، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سننا تھا، بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، آواز دی، اے زینب کس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں؟ میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا اپنے لال کے لٹے ہوئے قافلے کے پیچھے پیچھے، واہ حسینہ واہ مظلومہ کی آواز
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما، نیک اعمال کی توفیق کرا، برے اعمال سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے والدین کے والدین کو بخش دے، جملہ مومنین و مومنات کو بخش دے۔ شیعیان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کا شر انہی کی طرف واپس پلٹا دے، انہیں نیز و نابود فرما۔ بعمل علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر برقرار رہے، میرے مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد و آل